السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزے سے نہ تھا، کیونکہ روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال آقا علیہ السلام کے محبوب چچا ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور 2 عظیم صدموں نے آپ کو بہت غمزدہ کر دیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ آقا علیہ السلام نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ، جنہوں نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اسی لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت کلثوم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھیں، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ آپ کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور کریم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔